جب میری شادی ہوئی میں نے اپنی نند کو نہیں دیکھا تھا۔ سنا تھا وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی، نہ کسی کے ہاں جانے کی اجازت ہے۔ میرا شوہر روزانہ رات کمرے میں آنے سے پہلے اپنی بہن کے کمرے میں جاتا، ہمیشہ اندھیرے کمرے میں ملنے جاتا، مجھے پیچھے آنے سے آواز دینے سے منع کرتا، چاہے کتنا ضروری کام کیوں نہ ہو۔ 1 گھنٹے بعد باہر آتا تو اس کی حالت عجیب ہوتی، کمرے میں آتے ہی گہری نیند سو جاتا۔ نوکرانی سے ایک دن پوچھا، وہ ڈر کے مارے بولی، اب خود ہی سوراخ سے ٹارچ لگا کر دیکھ لیں۔ یہ شوہر کے جاتے ہی دروازے کے سوراخ سے ٹارچ لگا کر دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نئی نویلی دلہن بنی بیٹھی اپنے دولہا کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے دل میں ہر دلہن کی طرح ہزاروں ارمان تھے۔ میرا شوہر آئے گا، مجھے سراہے گا، منہ دکھائی میں کچھ اچھا سا تحفہ دے گا۔ میں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے جھگڑ کر میں نے اپنی محبت حاصل کی تھی۔ آج کے دن کے لیے میں نے شہر کے سب سے بڑے پارلر سے بکنگ کروائی تھی۔ میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے بے چین ہو کر سوچا، اب تک وہ کمرے میں کیوں نہیں آیا؟ پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مگن ہو، وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا۔ مجھے انتظار کروانا اس کا محبوب مشغلہ تھا، لیکن کم سے کم آج کے دن کی نزاکت تو وہ دیکھ لیتا۔ 2 گھنٹے گزر گئے تو مجھے غصہ آنے لگا۔ میرے شوہر کو میری پرواہ بھی ہے کہ نہیں؟ اسے یاد بھی ہے کہ اس کی دلہن کمرے میں اس کا انتظار کر رہی ہے؟ میں نے فون اٹھا کر اس کا نمبر ملایا، فون بند جا رہا تھا۔ میں نے فون غصے میں آ کر نیچے پھینکا، خود لہنگا سنبھالتی بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ خود اسے باہر جا کر دیکھوں کہ کہاں رہ گیا ہے۔ میں خود سر مغرور لڑکی تھی، لیکن بس اس شخص کے پیچھے میں نے اپنا آپ رول دیا تھا، اور وہ یہ سلوک کر رہا تھا کہ شادی والے دن کمرے میں نہیں آیا۔ بمشکل میں نے اپنے آنسو ضبط کیے کمرے سے باہر آئی۔ پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس شادی میں اتنے لوگ نہیں تھے، جو تھے وہ بھی اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ مجھے اس طرح باہر دیکھ کر ملازمہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ کہنے لگی، میڈم آپ باہر؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تمہارا صاحب کہاں ہے؟ بلاؤ اسے۔ وہ کہنے لگی، صاحب تو اپنی بہن کے کمرے میں ہیں۔ کیا؟ یہ سن کر میرا حیرانگی کے مارے منہ کھل گیا۔ اس کی بہن کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ نوکرانی کہنے لگی، باجی صاحب کی بہن کا کمرہ اوپر ہے، سیڑھیوں سے دائیں ہاتھ والا پہلا کمرہ۔ میرا شوہر رضی اکثر اپنی بہن کا ذکر کیا کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ یہاں اس کے گھر میں رہتی ہے۔ اور حیرت والی بات یہ تھی کہ میں کئی مرتبہ اس کے گھر آئی تھی، اور اس نے بتایا نہیں تھا کہ اس کی بہن بھی اسی گھر میں رہتی ہے، اور اگر رہتی تھی تو شادی پر کیوں نہیں آئی؟ ان سوالوں کو سوچتے سوچتے میرا دماغ چکرا گیا۔ ان کا جواب میرا شوہر دے سکتا تھا۔ میں نے نوکرانی سے کہا، اوپر جاؤ، اپنے صاحب کو بلا کر لاؤ۔ اسے کہا فوراً نیچے آئے۔ نوکرانی کہنے لگی، بی بی آپ کمرے میں جائیں، فکر نہ کریں، صاحب آنے والے ہوں گے۔ روزانہ 1 گھنٹہ صاحب اسی کمرے میں گزارتے ہیں۔ آج اپنی شادی کی وجہ سے شاید زیادہ وقت لگا دیا۔ مجھے نوکرانی کی بات سمجھ میں نہ آئی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں خود اوپر چڑھنے لگی کہ اسے خود بلا کر لاؤں، تو اسی وقت وہ نیچے اترنے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں چونک گئی۔ وہ بہت بری حالت میں تھا، لڑکھڑا رہا تھا۔ میں اس کا بازو تھام کر پوچھا، کیا ہوا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے میرا بازو جھٹک دیا، خود کمرے میں جا کر میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں دنگ رہ گئی کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ ایسے کیسے مجھے میری شادی کی پہلی رات بے عزت کر سکتا ہے؟ رضی کی جگہ کوئی اور میرا شوہر ہوتا تو میں اسی وقت اپنے ڈیڈ کو فون کر کے یہاں بلاتی، مگر اس شادی کا میرا اپنا فیصلہ تھا۔ محبت انسان کو یوں ہی ذلیل کرواتی ہے۔ نوکرانی تو کب کی جا چکی تھی۔ میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے اچانک ہوا کیا ہے۔ نکاح کے وقت تو وہ بہت خوش تھا۔ اپنی بہن کے کمرے سے واپس آتے ہی اس کا یہ حال ہو گیا، مجھے کمرے سے ہی نکال دیا۔ میں نے اشتعال میں آ کر سوچا کہ اس کی بہن کو تو میں پوچھتی ہوں۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی، اس کی بہن کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔
اس نے تو دروازہ نہ کھولا مگر شور کی آواز سن کر میرے شوہر نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ مجھے کہا کہ اپنے کمرے میں آؤ، وہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ میں پیر پٹکتے ہوئے کمرے میں آئی اور اس سے جواب مانگا کہ یہ سب کیا ہے، مگر میرا شوہر بستر پر لیٹ کر گہری نیند سو چکا تھا۔ میری پوری رات روتے ہوئے گزری کہ اسے کیا ہوا ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اس نے۔ مجھے ڈیڈ نے کتنا منع کیا تھا کہ رضی سے شادی نہ کروں، مگر میں اس کے پیار میں بری طرح پاگل تھی۔ مگر اب شادی کی پہلی ہی رات اپنی غلطی پر پچھتاوا ہونے لگا۔ صبح ہوئی تو اس کا رویہ ایسا تھا جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس نے مجھے منہ دکھائی کا تحفہ دیا۔ میں نے پوچھا تمہاری بہن شادی پر کیوں نہیں آئی، نہ مجھ سے ملنے نیچے آئی۔ میرے شوہر نے بس اتنا کہا وہ نہیں آ سکتی، یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایک دم اس کا موڈ بدل گیا۔ میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ خیر کچھ دیر بعد اس کا موڈ نارمل ہی رہا، شام تک وہ بالکل ٹھیک ہی رہا، مگر رات ہوتے ہی وہ پھر سے اوپر جانے کا کہہ کر کمرے سے باہر نکلا تو مجھے یاد آیا اس کی تو ایک عدد بہن بھی اسی گھر میں رہتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے سوچا کہ جا کر دیکھتی ہوں کہ دونوں کیا بات کر رہے ہیں، اسی بہانے اپنے نند سے بھی مل لوں گی۔ میں اوپر چلی آئی، دروازے سے کان لگا کر سننے لگی کہ وہ میرے خلاف کیا بات کر رہی ہے۔ کوئی آواز نہ دی تو مجھے مجبوراً دروازے پر دستک دینی پڑی۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ میرا شوہر انتہائی غصے میں باہر نکلا، انگلی اٹھا کر کہنے لگا، ایک بات ذہن میں بٹھا لو، میں روزانہ 1 گھنٹہ یہاں اپنی بہن کے کمرے میں گزارتا ہوں۔ اس دوران نہ تو اوپر آؤ گی تم، نہ مجھے آواز دو گی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنی سختی سے اس نے یہ سب کہا کہ میں روتے ہوئے نیچے اتر آئی۔ ملازمہ نے افسوس سے مجھے دیکھا اور کہا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ صاحب روزانہ 1 گھنٹہ اپنی بہن کے کمرے میں گزارتے ہیں، آپ وہاں اس وقت نہ جایا کریں، صاحب غصہ ہوتے ہیں۔ میں نے تجسس سے پوچھا، یہ تمہارے صاحب کی بہن بڑی نخریلی ہے، اسے اتنا نہ ہوا کہ بھابھی کو نیچے آ کر سلام کر لے۔ میری بات پر وہ نوکرانی خاموش رہ گئی، کوئی جواب دیے بنا وہاں سے چلی گئی۔ جانے شوہر کی بہن کا راز کیا تھا، کیونکہ میں نے اب نوٹ کیا تھا روز رات کو کمرے میں آنے سے پہلے وہ اپنی بہن کے کمرے میں چلا جاتا۔ میں نے تو جب سے شادی ہوئی تھی اپنی نند کو نہیں دیکھا تھا۔ نوکرانی سے سنا تھا کہ اسے کمرے سے باہر نکلنے اور کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں، وہ ہمیشہ اپنی بہن سے اندھیرے کمرے میں ملنے جاتا، مجھے اپنے پیچھے آنے سے منع کر دیتا، نہ مجھے کمرے کے دروازے پر دستک دینے یا آواز دینے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ میرا شوہر جب بھی اپنی بہن کے کمرے سے باہر نکلتا اس کی عجیب ہی حالت ہوتی، پورا گھنٹہ وہ وہاں گزارتا اور جانے کیا کرتا تھا کہ اس کی حالت خراب ہوئی ہوتی، آنکھیں بے تحاشا سوجی ہوئی ہوتیں، لال ہوتیں، کمرے میں آ کر وہ گہری نیند سو جاتا۔ میں انتظار ہی کرتی رہ جاتی کہ اس سے بات کروں، سارے دن کی روداد بتاؤں، اس سے کچھ پوچھوں، مگر وہ اول تو کمرے میں آتا ہی نہیں تھا، دفتر سے سیدھا آتے ہی اپنی بہن کے پاس جاتا، وہاں سے واپس آ کر سو جاتا۔ میں دیکھتی رہ جاتی۔ میں اپنے ماں باپ بھائیوں کی بے حد لاڈلی تھی اور بے حد بگڑی ہوئی بھی۔ رضی سے میرا سامنا یونیورسٹی میں ہوا تھا، اسے دیکھتے ہی میں اس پر دل و جان سے فدا ہو گئی، مگر جانے کیوں وہ مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتا تھا۔ میں نے اپنی انا کو قدموں تلے رون دیا اور اس کے آگے پیچھے گھومنے لگی۔ مجھ سے اس کا اگنور کرنا گوارا نہیں تھا۔ 2 سال میں اس کے پیچھے رہی، تب جا کر اس نے مجھ سے بات چیت شروع کی، ہماری دوستی ہوئی۔ اس نے ہمیشہ مجھ سے عجیب ہی سلوک کیا۔ میں اکثر اس کا انتظار کرتی، کبھی لیٹ آتا، کبھی آنا ہی بھول جاتا۔ میں پاگلوں کی طرح بیٹھی رہتی، میری دیوانگی اور محبت سے سب آگاہ تھے، لیکن وہی جان کر بھی انجان بنا رہتا۔ مجھ سے شادی پر بھی وہ بہت مشکل سے راضی ہوا تھا۔ میرے گھر والوں نے مجھے بہت سمجھایا کہ اس سے شادی نہ کرو، وہ ایک مشکل انسان ہے، تم اس کے ساتھ خوش نہیں رہ پاؤ گی، مگر میری ضد تھی کہ شادی کروں گی تو اسی سے،
ورنہ نہیں۔ رضی کے گھر والوں کی طرف سے کوئی بھی شادی میں شریک نہیں ہوا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ میں خوش تھی کہ وہ اکیلا ہے۔ اس پر صرف میرا حق ہے۔ اب میری نند نے میرا جینا محال کیا ہوا تھا، وہ نند جسے میں نے دیکھا تک نہیں تھا۔ ایک دن میں نے نوکرانی سے پوچھا، کیا تم نے اپنے صاحب کی بہن کو دیکھا ہے؟ وہ کیسی ہے؟ کہیں معذور تو نہیں؟ نوکرانی کہنے لگی، پتہ نہیں باجی، مجھے بھی کچھ زیادہ معلوم نہیں، نہ ہی میں نے دیکھا ہے۔ مجھے بھی اوپر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حکم نامہ میرے اندر تجسس جگا رہا تھا۔ آخر میری نند میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں جو وہ خود کو 7 پردوں میں چھپاتی ہے؟ میری شادی کو 7واں دن تھا جب ڈیڈ نے مجھے اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ میرے شوہر کا جانے کا ارادہ نہیں تھا، مگر میرے بہاد اصرار پر ساتھ چلا گیا۔ وہاں میرے بھائی نے جیسے ہی مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو میرے شوہر نے اپنا ہاتھ آگے نہ کیا، بڑے مغرورانہ انداز میں سر ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ دعوت کے دوران بھی اس کا رویہ عجیب ہی تھا، جیسے وہ میرے گھر آ کر گھٹن محسوس کر رہا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ ہم رات یہیں گزاریں گے، مگر شام کا اندھیرا پھیلتے ہی اس کے چہرے پر بے چینی نظر آنا شروع ہو گئی۔ میں جانتی تھی ایسا کیوں ہے، اس کا اپنی بہن کے پاس جانے کا وقت جو ہو گیا تھا۔ میں نے ڈیڈ کو کہا کہ آج کسی بھی صورت آپ نے ہمیں یہیں رات روکنا ہے، مگر وہ ڈیڈ کے روکنے اور کہنے کے باوجود رکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے غصے میں کہا، پھر تم جاؤ اکیلے ہی، میں نہیں آ رہی۔ وہ چلا گیا، ایک بار بھی مجھے نہیں کہا کہ ساتھ چلو۔ اس کی نظر میں میری بس اتنی ہی اہمیت تھی۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ واپس نہیں جاؤں گی۔ صبح ابھی میں سو رہی تھی جب نوکرانی کی کال آئی۔ وہ مجھے کہنے لگی، بی بی جلدی آئیں، صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں ہسپتال لے کر جانا ہے۔ میں جلدی سے گھر پہنچی، اپنی نوکرانی کے ساتھ ایمبولینس میں اسے لے کر ہسپتال پہنچی۔ ڈاکٹر نے بتایا اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، اس کو شدید صدمہ پہنچا ہے۔ میں یہ سن کر حیران ہوئی کہ صدمہ کہاں سے پہنچا؟ وہ تو رات کو ہی گھر واپس آ گیا تھا۔ پھر ضرور اس کی اپنی بہن سے لڑائی ہوئی ہوگی۔ میں شوہر کو وہیں بے ہوش چھوڑ کر گھر گئی تاکہ اس کی بہن سے جواب طلب کر سکوں۔ کیسا کیا کہہ دیا تم نے اسے کہ وہ ہسپتال پہنچ گیا؟ میں اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتی رہی، مگر مجال ہے اس نے دروازہ کھولا ہو۔ تنگ آ کر میں ہی وہاں سے ہٹ گئی۔ یہ جو ہو رہا تھا میری برداشت سے باہر تھا۔ میری بس ہو گئی، ان بہن بھائیوں نے مل کر میرے دماغ کی چولیں ہلا دی تھیں۔ میں دروازہ توڑنے کا سوچ رہی تھی جب نوکرانی کی کال آئی۔ کہنے لگی، صاحب کو ہوش آ گیا ہے۔ ہوش میں آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے آپ کے بارے میں پوچھا ہے۔ میں خوشی سے نہال ہو گئی اور پوچھا، کیا واقعی میرے بارے میں پوچھا؟ تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہاں جی، وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، اسی لیے تو آپ کو فون کیا میں نے، جلدی آئیں۔ میں نے اس بند دروازے کو گھور کر دیکھا، دل میں سوچا تمہیں پھر دیکھوں گی۔ جلدی سے میں ہسپتال پہنچی تو دیکھا کہ میرے شوہر کو ہوش آ گیا۔ نوکرانی جوش سے کہنے لگی، بی بی جب صاحب کو پتہ چلا آپ گھر گئی ہیں تو مجھے کہنے لگے اسے فوری فون کر کے یہاں بلاؤ۔ یہ سن کر میری آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ میں سمجھ گئی وہ مجھے کیوں یاد کر رہا تھا۔ نہیں چاہتا ہوگا میں کہیں اس کی بہن کے ساتھ کچھ برا نہ کر دوں، اس لیے مجھے فوری طور پر بلا لیا۔ میں نے اس سے پوچھا، ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کوئی صدمہ ہوا ہے۔ کون سا جھٹکا دے دیا محترمہ نے؟ میرے اس انداز پر اس نے ناگواری سے مجھے دیکھا اور کہا، میری بہن کے بارے میں اس طرح بات کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ میں غصے میں وہاں سے اٹھنا چاہتی تھی جب نوکرانی نے اشارے سے منع کر دیا۔ میرے گھر والوں کو جب پتہ چلا وہ سب اسے دیکھنے آئے، مگر میرے بھائی کو دیکھتے ہی نہ جانے کیوں اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ آخر میرے شوہر کو میری بھائی سے کیا مسئلہ تھا؟ وہ ٹھیک طرح اس سے بات نہیں کرتا۔ میرے بھائی نے مجھے کہا، تمہاری وجہ سے تمہارے سڑیل شوہر کا رویہ برداشت کرتا ہوں، مگر اب آج کے بعد کبھی تمہارے گھر نہیں آؤں گا۔ میں اسے روکتی رہ گئی مگر وہ چلا گیا۔
بعد میں اپنے شوہر سے میں نے گلہ کیا تو کہنے لگا تمہارا بھائی مجھے سخت زہر لگتا ہے، اپنے بھائی سے ملنا چھوڑ دو، اگر میرے ساتھ رہنا ہے۔ میں دنگ رہ گئی کہ اتنی آسانی سے اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی۔ گھر آتے ہی وہ پھر سے اپنی بہن کے کمرے میں حاضری دینے پہنچ گیا۔ میں نے نوکرانی سے پوچھا ہم 2 دن گھر سے باہر اسپتال رہے مگر اس کی بہن اسے دیکھنے اسپتال تک نہیں آئی، کیا چکر ہے یہ؟ نوکرانی گھبرا گئی اور کہنے لگی مجھے کیا پتہ، میں تو نوکر ہوں، مالک کو پتہ ہوگا سب۔ کبھی کبھی مجھے اس نوکرانی پر بھی شک ہونے لگتا کہ یہ سب جانتی ہے، صرف میرے سامنے معصوم بننے کا ناٹک کرتی ہے، اپنے صاحب کے کہنے پر ہی ضرور سچ چھپاتی ہے مجھ سے۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا میں اپنی نند کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے جی چھوڑ کر کہا میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ پھر سے اس انداز میں بولا نہیں مل سکتی۔ میں نے کہا تم اس پر اتنی پابندیاں کیسے لگا سکتے ہو؟ وہ ہنس کر کہنے لگا تمہیں کس نے کہا وہ پابند ہے؟ وہ تو آزاد ہے ہر قسم کی پابندی سے۔ وہ بولتے بولتے کھو سا گیا۔ میں منہ بناتے اٹھ کے وہاں سے کہ اتنی پابندیاں نہیں ہیں تو سامنے پتہ نہیں کیوں نہیں لاتا۔ میں نے اس کی بہن کو کھا تھوڑی جانا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آفس کے لیے چلا گیا۔ اوپر والے کمرے کو وہ تالا لگا کر جاتا تھا اور اس نے مجھے کہہ رکھا تھا اگر اوپر گئی اس کمرے میں تو میرا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ میں جانتی تھی وہ جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، اس لیے ڈرتے مارے کبھی اوپر نہیں گئی۔ میں گھر سے گاڑی لے کر نکل آئی، یوں ہی سڑکوں پر دوڑانے لگی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ شادی سے پہلے وہ اپنی بہن کے بارے میں بات کرتا تھا مگر اس نے کبھی اپنے باقی رشتہ داروں یعنی ماں باپ دوسرے رشتہ داروں کے بارے میں کبھی بات نہیں کی۔ آخر اس کے بھی تو ماں باپ ہوں گے، کہاں ہیں وہ؟ اور اس نے کبھی مجھے ان کے بارے میں بتایا کیوں نہیں؟ میں انتہائی پریشان ہو گئی یہ ماجرا کیا ہے؟ روز روز کے تجسس سے میری جان جانے لگی تھی۔ سوچا کہ اپنے شوہر کا پیچھا کر کے ہی معلوم ہو پائے گا اصل میں کون ہے۔ اگلے دن جب وہ دفتر جانے کے لیے نکلا میں اس کے پیچھے اپنی گاڑی لے کر نکل گئی۔ وہ کام پر نہیں کہیں اور جا رہا تھا۔ میں مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ آخر میں نے دیکھا کہ اس کی گاڑی کا رخ ایک محلے کی طرف ہو گیا۔ گاڑی ایک طرف کھڑی کر کے وہ پیدل جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ ایک گھر چلا گیا۔ میں باہر کھڑی ایک عورت سے پوچھا اس گھر میں کون رہتا ہے اور یہ لڑکا اندر جو گیا ہے کون ہے؟ کہنے لگی یہ لڑکا اس گھر کا بیٹا ہے، پڑھ لکھ کر بڑا افسر بن گیا ہے نا تو بڑے گھر میں رہتا ہے۔ اپنے ماں باپ کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا مگر وہ اس گھر کو نہیں چھوڑنا چاہتے، تو یہ روز صبح صبح آتا ہے اپنے ماں باپ سے مل کر اپنے دفتر جاتا ہے۔ یہ عجیب بات تھی کہ ماں باپ یہاں تھے اور بہن میرے گھر تھی اور میرا جینا اجیرن کر رکھا تھا۔ میں نے پوچھا اچھا یہ بتائیں ان کی بیٹی کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں؟ وہ کہنے لگی ارے نہیں ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے، صرف 2 ہی بیٹے ہیں۔ میرا وجود آندھیوں کی زد میں آ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے شوہر کی کوئی بہن نہ ہو؟ میں نے پوچھا آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ان کی بیٹی شہر میں رہتی ہے۔ وہ کہنے لگی میں کیوں جھوٹ بولوں گی تم سے، میری ساس سے پوچھ لو بے شک۔ وہ عورت باتوں کی خاصی شوقین لگتی تھی، مجھے اور جانے کیا کیا بتاتی رہی۔ میرے لیے تو یہی دھماکہ تھا کہ اس کی کوئی بہن نہیں تھی، تو کیا اتنے دنوں سے وہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا؟ میں مرے قدموں سے گاڑی تک آئی اور مجھے نہیں پتا کن حالوں سے گزر کر میں گھر پہنچی۔ ایک خیال مجھے بار بار آ رہا تھا کہ اس کمرے میں اس کی بہن نہیں تھی تو بہن کے بہانے کس سے ملنے جاتا تھا، کس کو وہاں چھپا رکھا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج اپنے شوہر کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر رہوں گی۔ میں نے اسی وقت چابی والے کو بلا کر اس کمرے کی چابی بنوائی، کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی مگر اندر جاتے ہی میرے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، کمرہ خالی تھا۔ پھر اچانک ہی مجھے بیسمنٹ کا خیال آیا۔ اس گھر کے اکثر کمروں کے نیچے بیسمنٹ موجود تھی، ہو سکتا ہے اس کے نیچے بھی ہو۔ میں کافی دیر کوشش کرتی رہی مگر مجھے کوئی سراغ نہیں ملا۔ تھک ہار کر میں واپس نیچے آ گئی، اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ وہ حسب معمول گھر آتے ہی اوپر چلا گیا۔
میں نے نوکرانی کو بلایا اور کہا اندر کیا ہوتا ہے، تم سب جانتی ہو نا؟ میرے سختی سے پوچھنے پر وہ ڈر گئی، کہنے لگی آپ خود ٹارچ لا کر دروازے سے سوراخ سے دیکھ لیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں نے ایسا ہی کیا تو اندر کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی، میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ مجھے ایسا نظر آ رہا تھا جیسے میرے شوہر نے کسی کو گلے لگا رکھا ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوتے ہی سوئچ پر ہاتھ مار کر بلب روشن کیا، لیکن یہ کیا! میرے شوہر نے ایک تکیے کو اپنے بازوؤں میں یوں لیا ہوا تھا کہ مجھے غلط گمان ہونے لگا تھا۔ میں نے دیکھا وہ رو رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہاں ہے تمہاری بہن اور تم رو کیوں رہے ہو؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، مجھ سے پوچھا تمہیں اس عورت نے بتایا نہیں کہ میری کوئی بہن نہیں ہے؟ میں سن رہ گئی، اسے کیسے پتہ چلا میں اس کا پیچھا کر رہی تھی؟ میں نے کہنا چاہا ایسا کچھ نہیں، لیکن اس سے پہلے وہ خود ہی کہنے لگا، جب میں اپنے گھر سے نکلا تو اس آنٹی نے مجھے بتا دیا تھا کہ ایک لڑکی تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی، اور میں جانتا تھا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ حیرت مجھے اس بات پر ہے تمہیں بہت دیر سے اس کمرے میں راز جاننے آئی ہو، تمہیں تو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ میں نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور کہا ٹھیک ہے بتاؤ تمہاری کوئی بہن نہیں ہے تو اس کمرے میں کسے چھپا رکھا ہے؟ اس نے کہا کس نے کہا میری بہن نہیں ہے؟ ہے میری بہن، لیکن وہ عرصہ ہوا فوت ہو چکی ہے۔ بہت پیاری اور لائف فیک تھی میری بہن، اپنی ہر کلاس میں ٹاپ کرنے والی، مجھ سے بس ایک ہی سال بڑی تھی، اس لیے ہم دونوں ایک ساتھ ہی اسکول جاتے۔ بڑے بھائی کی نسبت وہ میرے زیادہ قریب تھی۔ ہمارا گھر تو تم نے آج صبح دیکھ ہی لیا ہوگا۔ وہ کہتی تھی بھائی ہم دونوں اتنی محنت کریں گے، بہت جلد امیر ہو جائیں گے، پھر اپنا ایک بڑا سا گھر لیں گے جس میں نیچے تمہارا کمرہ ہوگا، اوپر میرا۔ بہت چھوٹے چھوٹے خواب تھے اس کے، جنہیں پورا کرنے کی دھن اس پر سوار ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے چھوٹے سے کالج میں رہ کر ٹاپ کیا تھا، اس لیے آگے کی پڑھائی کے لیے اسے شہر کے سب سے بڑے کالج میں داخلہ مل گیا۔ وہ بہت خوش تھی اور میرے بغیر جانے پر اداس بھی، کیونکہ میرے نمبر اس سے ہمیشہ کی طرح کم تھے۔ وہ وہاں جا کر بہت خوش تھی، ہاسٹل رہتی تھی، روزانہ فون کر کے اپنے سارے دن کی روداد مجھے سناتی، اپنا ہر ٹیسٹ دکھاتی۔ میں اپنی بہن کی کامیابی پر بہت خوش تھا، لیکن کچھ عرصے بعد میں نوٹ کرنے لگا اب وہ روزانہ کی طرح فون نہیں کرتی، ناغہ کرنے لگی ہے۔ میں اپنی پڑھائی اور جاب کے مسئلوں میں الجھا ہوا تھا، اس لیے سوچا اس کے پاس فری ہو کر جاؤں گا، مگر موقع ہی نہ ملا اور وقت گزرتا رہا۔ اس کے فون کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئے تو گھر والوں کو تشویش ہوئی۔ میں اسے بغیر بتائے اس سے ملنے ہاسٹل گیا تو اسے ایک لڑکے کے ساتھ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میں نے اس سے ایک دوست کی طرح پوچھا تو وہ کہنے لگی میری دوست کا بھائی ہے، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ پہلے اپنی پڑھائی پر توجہ دے، مگر وہ اب صرف شادی کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ اپنے امتحان بھی ٹھیک سے نہ دے سکی، فیل ہو گئی۔ اس لڑکے نے میری بہن کو دھوکہ دیا، اس کی تصویریں اور چیٹس سارے زمانے کو دکھا کر میری بہن کو رسوا کر دیا۔ وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر پائی، خودکشی کر لی۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو اس کا یہی کمرہ ہوتا۔ میں روز یہاں آتا ہوں، اپنی بہن کی تصویر سے ڈھیر ساری باتیں کرتا ہوں۔ اپنے شوہر سے ساری کہانی جان کر مجھے گہرے دکھ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں نے کہا مجھے بھی دکھاؤ اپنی بہن کی تصویر۔ کہنے لگا ہاں تمہیں تو لازمی دیکھنی چاہیے میری بہن کی تصویر۔ میں اس کے عجیب سے انداز پر الجھ گئی، ویسے کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے ایک دراز کھول کر ایک تصویر نکالی، میری طرف اچھالی۔ وہ تصویر دیکھ کر میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس تصویر والی لڑکی کو میں اچھے سے جانتی تھی، وہ ماہی تھی۔ ماضی ایک دم سے میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ یہ 2 سال پہلے کی بات تھی جب ہمارے کالج ایک خوبصورت لڑکی آئی۔ میں اور میرا بھائی ایک ہی کلاس میں تھے۔ پوری کلاس جانتی تھی کہ ہم بہن بھائیوں سے زیادہ امیر اور ذہین اس پورے کالج میں کوئی نہیں، مگر اس لڑکی کے آتے ہی سب بدل گیا۔ اس کا نام ماہم تھا، سب اسے ماہم کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ انتہائی ذہین اور محنتی تھی، یہاں تک کہ ہم بہن بھائیوں کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔ ہر ٹیسٹ میں اس کے نمبر ہم سے زیادہ ہوتے۔ وہ غریب گھر کی لڑکی تھی، اپنی
قابلیت کی بنا پر یہاں تک پہنچی تھی، مگر مجھے نہ جانے کیوں اس سے حسد محسوس ہونے لگا۔ سب لوگ اب اسی کے گن گانے لگے تھے، ہم جیسے پس منظر میں چلے گئے تھے۔ میں چاہتی تھی کچھ ایسا ہو جائے کہ فائنل پیپر میں وہ فیل ہو جائے۔ میں نے اپنے بھائی کو کہا، تم ماہی کو اپنے پیار کے جال میں اور دوستی کے جال میں پھنساتی ہوں۔ میں نے اس سے دوستی کر کے اس کا اعتبار جیتنا شروع کیا۔ اس سے کہنا شروع کر دیا، تم اتنی اچھی ہو، میں تمہیں اپنی بھابھی بنا لوں گی۔ دوسری طرف میرا بھائی مسلسل کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس کی طرف مائل ہو جائے، اور آخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ٹھہرا۔ اس نے ماہی کو یقین دلایا کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اور بہت جلد شادی کر لے گا۔ وہ ماہی کو لے کر گھومنے نکل جاتا، یوں اس کی پڑھائی سے آہستہ آہستہ دلچسپی ہٹنے لگی۔ میں یہی تو چاہتی تھی، اب بس وہ فائنل میں فیل ہو جاتی تو میرا بدلہ پورا ہو جاتا۔ فائنل پیپرز کی تیاری کے لیے میرے بھائی نے اسے مہلت ہی نہ دی۔ پیپر سے ایک دن پہلے ہی اسے لے کر کبھی شاپنگ پر چلا جاتا، کبھی کسی پارٹی میں، اور وہ بیوقوف بھی پیپر کی تیاری چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی جاتی۔ اگلے دن جیسا پیپر ہوتا ویسا دے دیتی۔ میرے بھائی کی تیاری تو مکمل تھی، اس نے اسی کے نوٹس لے کر پیپر دیے تھے، اور جب رزلٹ آیا تو سب دنگ رہ گئے۔ میری توقع کے عین مطابق وہ 2 کتابوں میں فیل ہوئی تھی، باقیوں میں بھی اتنے اچھے نمبر نہیں تھے، جبکہ میں نے اور میرے بھائی نے ٹاپ کیا تھا۔ میں یہیں پر بس نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اب جب اس کو ہماری پلاننگ سمجھ آ گئی تھی تو اس نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ وہ مجھے ہرا کر رہے گی۔ اس لیے میں نے بڑی گیم کھیلی، سوچا کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ وہ کالج چھوڑ کر چلی جائے۔ میرے بھائی نے اپنی اور اس کی چیٹ کے اسکرین شاٹ کے پرنٹ نکلوا کر کالج کی ساری دیواریں بھر دیں۔ وہ بدنام ہو گئی، اس پر سب تھو تھو کرنے لگے، اور وہی ہوا جو میں چاہتی تھی، وہ کالج ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اور میرا بھائی اپنی اس کامیابی پر خوش تھے، کیسے ہم نے اسے اس کی اوقات یاد دلا دی۔ بعد میں سال شروع ہو گیا، کچھ عرصہ تک ہم اسے یاد کر کے ہنسا کرتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ہمارے ذہنوں سے محو ہو گئی۔ آج 2.5 سال بعد اس کی تصویر اپنے سامنے دیکھ کر اور یہ جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ مر چکی ہے، بلکہ اس نے ہماری وجہ سے خودکشی کر لی تھی۔ اس لیے وہ میرے بھائی سے اتنی چڑ کھاتا تھا۔ میرا شوہر کھڑا ہو کر میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، پھر اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے میں نے تم سے شادی کی، اب میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تمہاری تکلیف تمہارا بھائی سہے گا۔ میں چاہتا تو اسی طرح تمہیں ٹریپ کرتا جیسے تمہارے بھائی نے میری بہن کو کیا تھا، مگر میری تربیت ایسی نہیں ہے، چاہنے کے باوجود میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ اب تمہارے ساتھ مزید رہ بھی نہیں سکتا، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی، مگر وہ مجھے طلاق دے کر چلا گیا۔ ماہی کی تصویر دیکھ کر مجھے لگا وہ مجھ پر ہنس رہی ہے کہ لو تم بھی برباد ہو گئی، میں نے بہت غلط کیا تھا اس کے ساتھ۔ اس حساب سے ماہی کے بھائی نے تو بہت ہلکا انتقام لیا۔ میں طلاق کا داغ لے کر اپنے گھر آ بیٹھی۔ میں جانتی تھی اب یہ داغ میری سزا کے طور پر ساری زندگی میرے ماتھے پر سجا رہے گا، اور میرا بھائی میری تکلیف دیکھ کر وہ بھی خوش نہیں رہ سکے گا۔